عربی پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ قدیم زمانوں میں جب انگریز کا تسلط نہیں تھا لوگوں کے ذہن اور اخلاق پر، تو لوگ فارسیات پڑھتے تھے، اور فارسی علم ہے، اس سے عربی سے بڑا امتزاج ہو جاتا تھا، نتیجتاً عقل بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے جس دنیا میں قدم رکھا ہے، عقل سے انہوں نے مار لگائی۔ مجتہدین نے عقل کی فتح حاصل کی ہے۔ محدثین نہایت عقل مند لوگ تھے۔ چنانچہ ایسی تفاسیر بھی کی گئی ہے جن میں عقل کا بھرمار ہے، اور اس کو کہتے ہیں تفسیر کبیر رازی کی۔ امام رازی بیٹھے ہوئے تھے دوستوں میں، شاگردوں میں، اور ایک باز کبوتر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ کبوتر سیدھا حضرت امام رازی کے پاس اترا اور ان کے آستین میں چلا گیا۔ باز واپس چلا گیا تو سلیم ابن عنین شاعر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اشعار پڑھے کہ اس کبوتر نے اس کبوتر کی سنت ادا کی جس نے سلیمان سے پناہ مانگی تھی، جب اس کے پیچھے باز لگ گیا تھا، اور کس کے اشعار پڑھے تو امام رازی نے 1000 دینار بطور انعام کے دیے، اور کہا کہ عجیب کے ساتھ غریب اور مشاہدہ کے ساتھ کمال وقائع اور عادت کے ساتھ عبادت اور فرب فروزہ کے ساتھ حقیقت جمع کرنا، یہ کمال ہے شاعر کا۔ اس واسطے امام ابو سعود نے، خطیب آستانہ نے جو تفسیر لکھی ہے ابو سعود، اور یہ امام رازی کی تفسیر کی تلخیص ہے، تو اس تفسیر کا نام رکھا ارشاد العقل السلیم، ارشاد العقل السلیم الی توضیح کتاب اللہ الجلیل۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سلطان عبد الحمید خان کے والد سلطان عبد المجید، اسے برطانیہ کے وائسرائے نے کہا کہ آپ مسلمان چند ہیں اور ہم بہت زیادہ ہیں، تم نہتے ہو اور ہمارے پاس زبردست اسلحہ ہے، ہم جب چاہیں تمہیں کچل لیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ دنیا کا دستور ہے، زوراور کمزوروں کو مارتا ہے، لیکن پھر زوراور کے زور ختم کرنے کے لیے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جس طرح منہ کے اندر زبان، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور ہماری مثال ایسی ہے جس طرح منہ کے 32 دانت۔ تو سلطان عبد المجید خان نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، دانت ختم ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں ٹوٹ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، زبان اخیر تک رہتی ہے، مثال بالکل منطبق ہے۔ لعلکم تعقلون، عقل ہے، خدا نے عقل دی ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب کا علم بہت مضبوط ہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے ابتدائے عمر میں 5 سال تک فارسیات پڑھی ہے، اور جو علم کے شروع میں فارسیات پڑھ لے اللہ اس کے علم کو مضبوط کرتا ہے۔ لعلکم تعقلون، عربیت سے گہری وابستگی ہے دنیا و آخرت کی، کیونکہ قرآن عربی میں، نظام جو نبی کا ہے، زبان ان کی وہ عربی ہے، اور لسان و اہل الجنت عربی، اور جنت میں بھی عربی بولی جائے گی۔
انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر کیا ہے اور ساتھ فرمایا کہ وہ عربی کتاب ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ صرف ترجمہ قرآن نہیں ہے بلکہ نقوش عربی ساتھ ہونا ضروری ہے، اور بغیر عربی کے نفس نقوش شائع کرنا قرآن کا مضمون تو ہے، قرآن کا مدلول تو ہے، لیکن اسے عین قرآن سمجھنا کمزوری ہے. اور وہ جو امام اعظم سے مروی ہے کہ یہ تجوز القراءۃ بالفارسی، اس سے امام نے رجوع کیا ہے اور رجوع متواتر ہے. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص. ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان. ہم ایک زبردست بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بما اوحینا الیک مما اوحینا الیک، یہاں با من تبعیضیہ کے معنی میں، اس میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کو. ھذا القرآن، اس قرآن کی وحی میں ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ تھے آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے. پیغمبر کو کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کے بارے میں ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو غیب دان نہ ہو اس پر غفلت آ سکتی ہے، اور جو عالم الغیب ہو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا. حاصل کلام کا یہ ہوا. مشرکین مکہ نے یہود کے اکساوے سے سوال کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی کیا سرگزشت ہے. اور دوسری روایت ترمذی کتاب التفسیر کی ہے کہ خدمت اقدس میں 5 سوالات آئے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب تو شام کے پیغمبر ہے، یہ مصر کیسے پہنچے یوسف علیہ السلام. اس پر سورۃ یوسف مکمل نازل ہوئی ہے. یہ بہت اہمیت کا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ایک ہی آیت میں نمٹایا. بےہودہ سوال تھا. بےہودہ سوال کا جواب مختصر اور کارآمد سوال کا جواب مفصل. یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تیسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور چوتھا سوال موسیٰ و خضر کے بارے میں. اذ قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. اور پانچواں سوال ذوالقرنین کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. یہ 5 سوالات تھے. کسی پنجپیری نے 5 سوالات کیے تھے. پنجپیری 5 سوالات تھے. ان میں جو اہم مہم تھے وہ یوسف کا قصہ تھا، مفصل بیان ہوا علیحدہ صورت میں. اصحاب کہف کا سوال بہت اہم تھا، پوری صورت تقریباً اس پر آ گئی ہے. اور ذوالقرنین اور موسیٰ و خضر کے واقعات ضمناً آ گئے.